اور حضور ان پر گواہ ہے اور وہ حضور پر گواہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو جب خلقت ہوئی تو دونوں ایک دوسرے پر گواہ ہیں. اب سنو کہ علی تم پر گواہ کیسے ہیں. تم جو بیٹھے ہو نا تم پر وہ گواہ بولیے کیسے ہے. اس کو بھی تو سن لو کہ نہیں سننا. سناؤ تمہیں سننا چاہتے ہو کہ علی ہم پر گواہ کیسے ہے. حدیث پیش کر دوں پھر حوالوں کی بات آ گئی. توجہ کیا آپ نے. حسنہ سہل بن سعد اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری میں بھی ہے مسلم میں جو دونوں میں آ جائے متفق علیہ ہوتی ہے. سہل بن سعد سے یہ حدیث مروی ہے اور دیگر بھی اس کو کیا لیکن میں نے جان کے بخاری مسلم کا حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات گھر تشریف لے گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیرا چچیرا بھائی کدھر ہے. توجہ ہے تیرا چچیرا بھائی کدھر ہے. یعنی پوچھا جناب علی مرتضیٰ کے بارے میں. تو اب دیکھیے کہ ہیں بھی شوہر اور مخاطب کس طرح سے کر رہے ہیں. تیرا چچا جات اب کس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے. علی مرتضیٰ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ آج انہوں نے کلولہ بھی نہیں کیا اور فوراً باہر نکل گئے. تو جس وقت رسول خدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ علی مرتضیٰ وہاں پر مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. اور حال یہ تھا کہ آپ کی ردا مبارک چادر مبارک جو تھی وہ مٹی سے اٹی ہوئی تھی ساری اور آپ کا پہلو مبارک جو تھا وہ بھی سارا مٹی سے بھرا پڑا تھا. توجہ ہے آپ کی. وہ مٹی سے قبلہ کوئی صاحب مٹی سے آپ کی عبا مبارک جو تھی وہ ساری کی ساری گرد آلود ہو رہی تھی اور آپ کا ایک پہلو جو تھا اس پر بھی ساری مٹی لگی تھی. تو حضور علیہ السلام کبھی قریب آئے توجہ ہے آپ کی اور قریب آ کر فرماتے ہیں علی پاک کو آپ نے اس کو ٹھیک کرو علی پاک کو درود پاک پڑھیے مسجد کے اندر. دیکھیں علی اگر جب نہیں ملتے تھے تو یا اگر گھر میں نہیں ہوتے تھے تو پھر مسجد میں ہوتے تھے. اگر نہ گھر میں ہے نہ مسجد میں ہے تو پھر کہاں ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں. یہ اب کتنے چل پڑے ہیں بزرگ کتنے وضو ٹوٹ گیا کیوں ہے تھک گئے ہو. اچھا اللہ خیر رکھے نصیحت عطا فرمائے. تو جس وقت آپ کی ردا مبارک مٹی سے اٹی ہوئی تھی تو رسول خدا قریب آئے اور قریب آ کے فرماتے ہیں کم یا ابا تراب, کم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھ, اے مٹی کے باپ اٹھ. کم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھ, اے مٹی کے باپ اٹھ. میں یہیں پر اپنے مصطفیٰ کے جملوں کو روک رہا ہوں. مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رسول نے علی کو فرمایا کہ علی تو ابو تراب ہے, تو مٹی کا. بات واضح نہیں ہوئی آپ کا. تو مٹی کا باپ ہے, مٹی تیری اولاد ہے, تو مٹی کا باپ ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ تمہاری خلقت کس چیز سے ہوئی؟ من طین. تم مٹی سے بنے ہو اور آدم سے لے کر روز اول سے لے کر روز آخر تک اب جتنی خلقت ہے اور جو چیز بھی مٹی سے بنی ہے, جو چیز بھی مٹی سے بنی ہے, ابھی میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی مٹی کا باپ ہے. علی مٹی کا باپ ہے. درود پاک پڑھو. گھوڑے کو اشارہ کافی ہوتا ہے, وہ گدھے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈنڈے مار مار کر سمجھانا پڑتا ہے. علی مٹی کے باپ ہیں, تم بھی مٹی کے
میں بھی مٹی کا، وہ بھی مٹی کا، وہ بھی مٹی کا. اب مجھے تشریح نہیں کرنی، لیکن جو جو جہاں جہاں پر ہے اور مٹی کا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی مٹی کا باپ ہے. تو اب تم اس جسم سے چاہے جتنا مرضی میرے علی کے خلاف کام کرواتے رہو، میرے مصطفیٰ کے خلاف اس سے کام کرواتے رہو، دنیا میں یہ پابند سلاسل ہے. یہ مٹی کا بنا ہوا جسم تیرے نفس کے تابع ہے. تیرا نفس جو کہتا ہے، یہ جسم، یہ مٹی اس کی پیروی کرتی ہے. لیکن توجہ ہے آپ کی، لیکن اگر تم اس سے خلاف کام لیتے ہو تو پھر مٹی اپنے باپ کا بدلہ لینا بھی جانتی ہے. اب اگر اس مٹی کے خلاف، اسی باپ کے خلاف تم کچھ کہو گے تو اس مٹی کو تکلیف ہوگی. اگر اس کے مٹی کے باپ کی تعریف کرو گے تو یہ مٹی بھی خوش ہوگی. اب اگر تم نے اس مٹی کے باپ کے خلاف کام کروایا اور بغض کمایا تو جس وقت قبر میں جاؤ گے تو جسم بھی مٹی کا اور قبر بھی مٹی کی. تو اب مٹی اپنا بدلہ لے گی. یعنی کس طرح سے بدلہ لے گی؟ یعنی جس کے دل کے اندر بغض علی ہوگا تو اس کے لیے قبر کی مٹی عذاب ہے، قہر ہے، اور جس کے دل میں محبت علی ہے اس کے لیے قبر کی مٹی بھی جنت کا گھر ہے. اب زیادہ حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مٹی خود ہی اپنے باپ کا حساب لے گی. یہ تمہاری قبر کی مٹی خود اپنے باپ کا حساب لے گی. علی ہے مٹی کا باپ. اور پھر حساب مٹی کیسے لے گی؟ کہ جس کے دل کے اندر بغض علی ہوگا تو اس کے لیے قبر کی مٹی عذاب بھی ہوگی، قہر بھی ہوگی. اور جس کے دل میں محبت علی ہوگی اس کے لیے قبر کی مٹی ہی جنت کا گھر ہوگی. اور یہ مٹی گواہ کیسے ہے؟ گواہ کیسے ہے؟ چونکہ تم مٹی کے بنے ہو. قاری صاحب آپ بھی مٹی کے بنے ہیں، میں بھی مٹی کا بنا ہوں. وہ آدم جو تھا وہ بھی مٹی کا بنا تھا. سو آدم سے لے کر روز آخر تک جو جو مٹی کا بنا ہے، جو جو مٹی کا بنا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر مٹی کا باپ اس پر گواہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ روز اول سے لے روز آخر تک جس کی خلقت میں بھی خاک ہے اس پر گواہ تاجدار حلقہ علی پاک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. توجہ کی آپ نے؟ دو باتیں ہم پہ واضح ہوئی. ایک تو قبر کی مٹی حساب لے گی اپنے باپ کا، ایک تو قبر کی مٹی حساب لے گی اپنے باپ کا. دوسرا کہ اگر تمہاری خلقت مٹی سے ہے تو مٹی سے اگر ہے تو بتاؤ مٹی پر گواہ کون ہوگا؟ مٹی کا باپ ہی ہوگا نا. اب چاہے آدم مٹی کا بنا ہو یا وہ آخر میں آنے والا مٹی کا بنا ہو، جو بھی مٹی سے بنے گا اس کی زندگی کے ایک ایک پل کا گواہ علی مرتضیٰ ہوگا. اس کی زندگی کے ایک ایک پل کا گواہ علی مرتضیٰ ہوگا. جو بھی مٹی سے بنا ہے، یہ زمین مٹی کی ہے تو زمین پر علی گواہ ہے. اگر چاند پر مٹی ہے تو چاند پر علی گواہ ہے. اگر آدم مٹی سے ہے تو آدم پر علی گواہ ہے. اگر موسیٰ مٹی سے ہے تو موسیٰ پر علی گواہ ہے.
تو جتنے انبیاء ہیں سب اگر مٹی سے ہیں تو پھر ہر ایک کی مٹی پر ان کی بشریت پر علی گواہ ہے. تبھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 صاحبزادہ پیر سید مرتضی حبیب چاچا. علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا نا. چلاؤ امام فخر الدین رازی